سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ نمونیا کے بارے میں کافی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے گئے۔ ہم بتانا چاہیں گے کہ نمونیا کی پریونشن کس طرح کی جائے۔ نمونیا کی پریونشن کے لیے ویکسینیشن بہت اہم ذریعہ ہے۔ ویکسینیشن کے ذریعے ہم بہت بڑی تعداد میں بچوں کی جانوں کو بچا سکتے ہیں اور لوگوں کو نمونیا سے بچا سکتے ہیں۔ ویکسینیشن کے ذریعے اگر دیکھا جائے تو بچوں کے اندر جو مارٹیلٹی ریٹ ہے تقریباً 400,000 تک کم کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو طریقہ کار ہیں پریونشن کے، ان کو استعمال کر کے مزید 600,000 کی مارٹیلٹی اور جو اموات ہیں وہ کم کی جا سکتی ہیں۔ یعنی کہ 400,000 ہم ویکسینیشن سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور دوسرے میجرز کو استعمال کر کے ہم جو ہے 600,000 ہلاکتوں کو روک سکتے ہیں۔ ویکسین جو ہیں وہ بیکٹیریل اور وائرل نمونیا کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ انفلوئنزا ویکسین جو ہے وہ خاص طور پر انفلوئنزا اے، انفلوئنزا بی کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور وائرسز کے انفیکشن بھی آسانی سے ویکسین کے ذریعے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں۔ ویکسین ہیموفیلس انفلوئنزا کے لیے بھی موجود ہے اور اسٹریپٹوکوکس نمونیا کے لیے بھی موجود ہے۔ اسٹریپٹوکوکس نمونیا کا ویکسین جو ہے وہ ایڈلٹس کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے پرٹوسز یعنی کہ بارڈیٹیلا پرٹوسز، ویریسیلیا اور میزلس کے ویکسین بھی ان نمونیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو ان وائرسز کے ذریعے اور ان بیکٹیریا کے ذریعے پھیلتے ہیں۔ اس کے علاوہ روکنے کے لیے جو کہ نمونیا بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے، اسموکنگ یعنی کہ اسموکنگ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اسموکنگ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اسموکنگ کے ذریعے لنگس جو ہیں کمزور ہو جاتے ہیں اور چانسز ہوتے ہیں کہ جب بھی امیونٹی کم ہوگی تو نمونیا کی شکایتیں ہوں گی۔ اسی طرح ایئر پالوشن، ہوا کے اندر جو ہے جو دھواں اور گیسز موجود ہیں وہ بھی نمونیا کی شکایت کا سبب بنتی ہیں۔ خاص طور پر ہمارے جیسے ممالک میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ میں کھانا پکانے کے لیے گھروں کے اندر چولہے استعمال کیے جاتے ہیں جس میں مختلف اشیاء جلائی جاتی ہیں، ووڈ جلائی جاتی ہے یا گوبر وغیرہ یا اور کوئلہ جلایا جاتا ہے، جو کہ بہت زیادہ اسموک پیدا کرتا ہے اور گھر کے اندر پورا ماحول جو ہے وہ ایئر پولوشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو افراد بھی اس گھر میں موجود ہیں وہ سب جو ہے سانس کے مرض کے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ کوکنگ کے لیے اس قسم کے چولہے اور اس قسم کے جو ہے اسٹوو استعمال نہ کیے جائیں جس میں مختلف اشیاء جلائی جائیں اور اس کی وجہ سے ایئر پالوشن کے مسائل پیدا ہوں۔ اس لیے بہت بہتر طریقے سے اس اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ یہ جو اسموک ہے وہ بے تحاشا بہت زیادہ افراد کو نمونیا کا شکار بناتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کیسز ایسے ہوں جس میں امیونٹی اور جو قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، مثلا ایڈز کے کیسز یا ایسے افراد جو کہ گردوں کی بیماری میں مبتلا ہیں، جگر کی بیماری میں مبتلا ہیں، خون کی بیماری میں مبتلا ہیں، سانس یعنی کہ دل کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ نمونیا کا شکار نہ ہو جائے۔ اگر ذرا بھی معلوم ہو کہ اس میں
لنگس یا پھیپھڑوں پہ اثر ہوا ہے تو ان کا فوری طور پہ علاج کرنا چاہیے اور بہتر طریقے سے اس مرض کو کنٹرول کیا جائے تاکہ دوسرے امراض جو ہیں جو جسم کے اندر پہلے سے موجود ہیں ان کی وجہ سے مریض مزید زیادہ بیمار نہ ہو جائے۔ سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کے فیملی مسائل کو کم کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ نمونیا کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ فنگل نمونیا یعنی پھپھوندی سے جو پیدا ہوتا ہے وہ نمونیا، وہ کون سے پھپھوندی ہیں جو کہ اور فنگائی ہیں جن کے ذریعے نمونیا پیدا ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو افراد جو ہے جن کا امیون سسٹم، مدافعتی نظام جو ہے وہ کمزور ہو تو ان میں فنگل نمونیا پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ان میں ایڈز کے مریض ہیں، امیونو سپریسو ڈرگس جو لے رہے ہیں جیسے کینسر کی ڈرگس جو افراد لیتے ہیں ان کے اندر بھی فنگل نمونیا کے پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ فنگل نمونیا کا سب سے اہم وجہ جو ہے وہ ہسٹوپلازما کیپسولیٹم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کرپٹوکوکس نیوفارمس، نیموسسٹک جیرو ویسی اینڈ کوکسیڈیوڈس امیٹس۔ ہسٹوپلازموسس جو ہے وہ کامن ہے اور سب سے کامن جو ہے اس کو دیکھا گیا ہے مسیسپی ریور بیسن کے اندر۔ کوکیڈیو مائکوسس جو ہے وہ خاص طور پر ساؤتھ ویسٹرن یونائٹڈ اسٹیٹ میں پایا جاتا ہے۔ فنگل نمونیا کے کیسز 20th سینچری کے سیکنڈ ہاف کے اندر کافی دیکھے گئے ہیں کیونکہ لوگوں کا ٹریول جو ہے اور لوگ جو ہے سفر کی سہولتیں بہت عام ہو گئی ہیں تو وہ مسائل جو کسی ایک ملک میں ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں، اور جو وائرسز اور جو بیکٹیریا اور جو فنگائی ایک ملک میں مریضوں کو اثر انداز کرتے ہیں وہ دوسرے ملک میں بھی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں بھی وہ انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پیراسائٹس بھی نمونیا پیدا کرتے ہیں اور اس نمونیا کو پیراسائٹک نمونیا کہتے ہیں۔ پیراسائٹ کون کون سے پیراسائٹ ہیں؟ اس میں ٹاکسوپلازما گونڈائی ہے، اسٹرونجولائڈس اسٹرکورلس ہے اینڈ ایسکرس لمبروکائڈس ہے۔ یہ جو پیراسائٹ ہیں یہ نمونیا پیدا کر سکتے ہیں۔